الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ونجم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت ماں علیہ تحیت و ثنا میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام یمنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور آل نبی پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی زمین اور امام حسین، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور یا رسول اللہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات آج 10 محرم الحرام شریف ہے، اور آج ہی کے دن آقا حسین اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرما لیا کرتے ہیں۔ جب شب عاشورہ ختم ہوتی ہے، قیامت نما سورج طلوع ہو جایا کرتا ہے، حضرت حر جنہوں نے آپ کا راستہ روکا تھا آ کر کے بارگاہ امام پاک میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میں ہی وہ بدقسمت انسان ہوں کہ آپ کو میں نے یہاں پر اترنے کے لیے، یہاں پر ٹھہرنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شقی القلب ہیں، یہ پتھر دل انسان ہیں، ان کے نظروں میں تو مال و دولت کی ہوش ہے،
آقا حسین نے ارشاد فرمایا، اے حر توبہ کرنے والا تمام گناہوں سے پاک ہو جایا کرتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہو۔ اے حر جاؤ، تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ چنانچہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ذوالفقار کو لے کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے ہیں اور آقا حسین کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر کے یزیدیوں سے جا کر کے اتمام حجت قائم کرتے ہیں کہ آقا حسین تین باتیں پیش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بات تو قبول کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں انہیں جانے دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یزید کے پاس لے کر کے چلو، یہ خود اپنا معاملہ طے کر لیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم لوگ یا تو آقا حسین کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ دے کر کے بیعت ہو جاؤ، ان کی بیعت کر لو۔ چنانچہ وہ شقیع القلب جو میدان کربلا میں اتارے گئے تھے، اسی لیے اتارے گئے تھے کہ آقا حسین کے مد مقابل میں رہ کر کے جنگ کرے اور ان پر طرح طرح سے مصائب کا نزول کرے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزیدیوں نے کہا تھا اور خاص کر ابن سعد نے کہا تھا کہ اے حر، کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے خیمے سے نکل کر کے، کیا تمہیں رے کی حکومت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں مال و دولت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں سونا چاندی نہیں چاہیے؟ تو حضرت حر نے جواب دیا تھا، اے یزیدی بدبختو، میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا سردار ہے اور ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ ابن زیاد بدنہاد کا یہ لشکر، یزید بن معاویہ کا لشکر ان کے لیے ان کے بغض میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ آخر کار میں حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ کر لیا کرتے ہیں، جان چلی جائے مگر امام پاک کا دامن کرم نہ چھوٹنے پائے۔ آپ اپنی تلوار کو لے کر کے اور میدان کارزار کی طرف نکل جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے بہادری کی مظاہر دکھائی، ایسے بہادری کے جوہر دکھائے کہ ایک سے ایک پہلوان کو فنا فنار کرتے ہوئے آقا حسین کے بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آقا میں نے کتنوں کو فنار کر دیا، کیا میری اب بخشش ہے؟ تو میرے آقا امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا تھا، اے حر جاؤ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور قیامت کے دن بھی آزاد رہو گے، تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت حر پھر جاتے ہیں اور اپنے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آخر کار میں جام شہادت نوش کر لیا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب باری آتی ہے حضرت وہب قلبی کی۔ حضرت وہب قلبی وہ شخص ہیں، آپ حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ اکبر، ملاقات کرنے کے بعد عرض کیا تھا، حضور کہاں کا ارادہ ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو کہا کوفہ جا رہا ہوں، چونکہ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت امام عالی مقام کو مل چکی تھی۔ آپ نے فرمایا میں شہر کوفہ جا رہا ہوں۔ حضرت وہب قلبی عرض کرنے لگے، حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلو۔ آقا حسین نے ارشاد فرمایا، ان کی تلواریں زہروں میں بجھا لی گئی ہیں، ان کی تلواریں ہمارے خون کے پیاسی ہیں،
تو حضرت وہب قلبی نے عرض کیا تھا، اے امام پاک، ہم نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میرا شہزادہ، جب میرا لخت جگر، جب میرا نور نظر میدان کرب و بلا میں ہوگا، اس وقت اگر کوئی اس کا ساتھ دے دے گا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمیں آپ اجازت دے تاکہ میں آپ کے ہمراہ ہو جاؤں۔ حضرت وہب قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کو طلاق دیا اور کہا تم واپس چلے جاؤ۔ بیوی نے کہا نہیں، میں آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، آپ ہمیں طلاق نہ دیں، لہٰذا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہو لیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ اکبر، حضرت وہب قلبی کی جب بات آتی ہے میدان کارزار کا سفر کرنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں امام پاک سے اور عرض کرنے لگے، اے آقا حسین، ہمیں اب اجازت عطا فرما دیجئے تاکہ اعدائے دین کا میں مقابلہ کروں اور جامع شہادت نوش کر لو۔ جب حضرت وہب قلبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لے کر کے خیمے سے نکلتے ہیں تو بیوی نے آ کر کے اپنے ہاتھ کو جوڑ کر کہا تھا، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہوں؟ کیا اب میرا سہاگ اڑنے والا ہے؟ میرا سہاگ اجڑنے والا ہے؟ کیا ہمارے بچے یتیم ہونے والے ہیں؟ تو حضرت وہب قلبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے شریک حیات، غم مت کرنا، اللہ نے اسی لیے ہمیں جوانی عطا فرمائی ہے کہ جب آقا حسین کا مقابلہ یزیدیوں سے ہو تو ہم اپنی جانیں قربان کر کے آقا حسین کو راضی کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن آقا حسین کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ چنانچہ آپ جاتے ہیں اور یزیدیوں کے مد مقابل میں جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جب ان کی انگلیاں کٹ گئی تو اپنے تلوار کو اپنے بائیں بازو میں لے لیا کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا تھا، جب دیکھا تھا، کہا اے میرے سرتاج واپس تو آ جاؤ۔ حضرت وہب قلبی نے فرمایا، تم خیمے کے اندر چلے جاؤ، ہمیں کیوں بلا رہی ہو؟ کہا اے میرے سرتاج، ایک زمانے سے میں نے زندگی آپ کے ساتھ میں گزارا ہے، چاہتی ہوں کہ آخری میں دیدار آپ کا کر لو۔ حضرت وہب قلبی اپنے گھوڑے پر کو ایڑ دے کر کے خیمے کے پاس آتے ہیں، اور ان کی بیوی جب ان کی انگلیاں دیکھتی ہیں بے تاب ہو جاتی ہے، خیمے سے ایک لکڑی اٹھا کر کے اللہ اکبر وہ بھی میدان کارزار کا سفر کرنے لگتے ہیں۔ آقا حسین نے کہا، اے بیوی تم پردے میں ہو جاؤ، کیونکہ عورتوں پر جنگ کرنا واجب نہیں ہے، عورتوں کو جانا جنگ میں جائز نہیں ہے۔ ان کی بیوی جب پردے میں چلے جاتے ہیں، حضرت وہب قلبی آخری سلام کر کے میدان کارزار کا سفر کرتے ہیں اور اعدائے دین کے صفوں کو درہم برہم کر کے آخر میں آپ بھی شہادت نوش کر لیا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بعد دیگرے اب دھیرے دھیرے خیمے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب باری آئی ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ قاسم جو آقا حسن کے شہزادے ہیں، جو حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پوتے ہیں، رسول اللہ کے لخت جگر ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن آئے اور اپنے چچا سے کہتے ہیں، چچا جان اب تو ہمیں اجازت عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اجازت کس بات کی مانگ رہے ہو؟ کیا میں اپنے بھائی کے نشانے کو گوانا چاہوں گا؟ ارے تمہیں دیکھتا ہوں تو ہمارے بھائی کی یاد آ جایا کرتی ہے، تم میدان کارزار کا سفر نہ کرو، اجازت نہیں عطا کرتے ہیں۔ آقا حسن اپنے خیمے میں گئے، ان کے گلے میں ایک تعویذ تھی، آقا حسن نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے دیا تھا، کہا بیٹا جب تم پر کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر کے ایک مرتبہ پڑھ لینا، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ آقا حسن اپنے خیمے میں آئے، اپنے گلے سے تعویذ کو نکالتے ہیں تو تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹے قاسم سنو، ایک زمانہ آئے گا جب میرا بھائی میدان کرب و بلا میں گھر جائے گا، اس وقت تمہاری عمر 18 یا 19 سال کی ہوگی۔ اے میرے شہزادے اس وقت اپنے جوانی کو نہ دیکھنا، میرے بھائی کا مکمل ساتھ دینا۔ اگر میرا بھائی خوش ہو جائے گا تو نانا جان خوش ہو جائیں گے، اور اگر نانا جان خوش ہو جائیں گے تو اللہ جل شانہ خوش ہو جائے گا۔
उस ताबीज को लेकर के आए अपने चचा के पास, इमाम पाक के पास, और अर्ज करने लगे, चचा देखो, अब्बू जान हमें इजाजत दे करके गए हैं, हमें इजाजत दे करके गए हैं। आका हुसैन ने फरमाया कैसी इजाजत? तो वो ताबीज दिखाया। जब आका हुसैन ने उस ताबीज को देखा तो रोने लगे और फरमाया, भाई तुम तो अपने बेटे को बहुत पहले इजाजत दे चुके, अब मैं रोकने वाला कौन हूँ? चुनांचे अपने दस्ते मुबारक हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत का जोड़ा पहनाया और जुल्फ़िकार हैदरी अता फरमाई। हजरत कासिम जब जाने लगे, हजरत ज़ैनब ने कहा, खेमे से निकल करके, भतीजे कहाँ का सफर है, कहाँ जा रहे हो? कहा फूफी जान जा रहा हूँ यजीदियों के मद्दे मुकाबिल में। कहा जा रहे हो? मैं जान रही हूँ, तुम अभी रुपोस हो जाओगे, खेमे के अंदर तो चले आओ। हजरत कासिम खेमे के अंदर गए। हजरत ज़ैनब ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने दस्ते शफकत को उनके ऊपर फेरा और इजाजत अता फरमाई। हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चांद अपने पूरे जोरों के साथ मैदान करबला में उतर आया हो। ऐसा लगता था हम सब ये पैगंबर जा रहा है, शहजादे हसन जा रहा है। अल्लाह अकबर आए और आपने फरमाया, हल में मुबारिस है जो कोई मेरा मुकाबला करे। अमर इब्ने साद ने कहा था, खोली बिन यजीद ने कहा था, अबलक कुत्ते ने कहा था, ये देखो शहजादे हसन आ गए हैं। आपने अपना तारुफ करवाया था। हजरत हसन ने कहा, यजीदियों गवाह हो जाओ, मैं कासिम बिन हसन हूँ बिन अली हूँ, यानी हजरत हसन का बेटा हूँ, हजरत अली का पोता हूँ, हजरत फातिमा का पोता हूँ। तुम्हारे अंदर अगर गैरत है तो मेरे मद्दे मुकाबिल में आ जाओ। अल्लाह अकबर। अरजक पहलवान जो मिस्र का रहने वाला था, इब्ने साद सिमरे लईन ने कहा था, अमर इब्ने साद ने कहा था, देखो एक 18 साल का नौजवान कैसे ललकार रहा है, लेकिन किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि जा करके उसका मुकाबला करे। अरजक ने कहा था, जो अल्लाह अकबर जिसको मादी ताकत हासिल थी, अरजक ने कहा, मैं इस बच्चे के मुकाबिल में नहीं जा सकता, मैं इस बच्चे के मुकाबिल में जा करके अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। अब इसके लिए मेरे 4 बेटे काफी हैं। चुनांचे एक के बाद देखे अपने बेटे को मैदानी करबला में भेजता रहा। जब बड़ा बेटा आता है अरजक पहलवान का, कहा तू आ गया, तुम अपने बाप को भी लेकर आना चाहिए। तो आ गया, अपने तीनों भाइयों को भी लेकर आना चाहिए। चुनांचे अरजक पहलवान का जो बड़ा बेटा था, उसने कहा, कासिम तुम मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकते हो, हमें मादी ताकत हासिल है। तो हजरत कासिम ने कहा था, ये ताकत की धौंस किसी और को देना, हमारे अंदर फातिमा ज़हरा का दूध मौजूद है, अली मुर्तजा का खून मौजूद है, जाकर के अपनी ताकत का धौंस किसी और को देना। चुनांचे आप जब हजरत कासिम पर हजरत कासिम पर वार किया गया, अरजक के बेटे ने जब वार किया, उसके वार को अपने ढाल पर रोक करके ऐसा वार करते हैं कि अरजक पहलवान का बेटा दो टुकड़ों में तकसीम हो जाया करता है, वासले जहन्नम हो जाया करता है। अब दूसरा बेटा आ रहा है, जो अपने भाई को देखा कि मेरा भाई मारा गया, मुकाबले में आकर के हजरत कासिम के खड़ा हो गया, ओ कासिम तुमने मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया है, मेरे भाई को तुमने मार दिया है, अब मेरे तलवार से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। हजरत कासिम ने फरमाया था, ये देख तलवार किसकी है? तो उसने कहा था, ये तो मेरे भाई की तलवार है, जिसे 6000 दिनार दे करके शहर में बुझाया गया था। कहा तेरा भाई मुझे दे करके गया है ताकि मेरे बाद मेरे भाई को भी जहन्नम में पहुंचा देना। इतना हजरत कासिम ने फरमाया कि वो आग बगोला हो जाया करता है, अपने तलवार को खींचता है, हजरत कासिम का मद्दे मुकाबिल में आ जाया करता है, हजरत कासिम पर वार करना चाहता है कि हजरत कासिम ने उसके वार को अपने ढाल पर रोक करके ऐसा जरब लगाते हैं कि वो भी तो टुकड़ों में तकसीम हो जाया करता है। अब तीसरा बेटा आया अरजक का, वो भी आपके मद्दे मुकाबिल में आ रहा है। कहा मेरे दो भाई चले गए, अब मुझे दुनिया में रहने से कोई मजा नहीं मिलेगा, अपने भाई का मैं बदला लेने के लिए
لیے آیا, اپنے بھائیوں کا میں بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت قاسم نے چند منٹوں میں اسے بھی موت کی نیند سلا دیا کرتے ہیں, اسے بھی واصل جہنم کر دیا کرتے ہیں. جب چوتھا بیٹا آتا ہے ارجک کا, اس کا مقابلہ کر گئے, اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا کرتے ہیں. اب چونکہ چار بیٹے جب ارجک پہلوان کے مارے گئے تو ارجک اب میدان کارزار میں میدان میں اترنے پر مجبور ہو گیا. وہ آیا اور کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں قاسم بن حسن ہوں, میں علی کا پوتا ہوں, فاطمہ کا پوتا ہوں, اور جو آقا حسین ہیں وہ میرے چچا ہیں. آپ نے اپنے تعارف کروائی. کہا یہ تلوار کس کی ہے؟ کہا یہ تلوار تم پہچانو کس کی ہے؟ تو کہا یہ تلوار میرے بیٹوں کی ہے. جس گھوڑے پر تم سوار ہو گئے ہو یہ گھوڑا بھی میرے بیٹوں کا ہے. تو حضرت قاسم نے فرمایا تھا ہاں سوار بھی تیرے بیٹوں کے گھوڑے پر ہو, اور میرے ہاتھ میں تلوار جو ہے وہ بھی میرے قبضے میں ہے, تیرے بیٹوں کی تلوار. تیرے بیٹے کہہ کر کے گئے ہیں کہ میرے باپ کو بھی اسی تلوار سے جہنم پہنچا دینا. جب یہ جملہ سنا ارجک پہلوان تو گالیاں دینے لگا. حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا ظالم, ہماری یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم گالی کا بدلہ گالی سے دیں, لہٰذا آپ نے صبر کیا, شکر کیا. ارجک پہلوان آپ کے مد مقابل میں آیا. آقا حضرت قاسم نے الحرب کے تحت اسے کہا میں تجھے تو بہت بڑا جنگجو سمجھتا تھا, تجھے بہت بڑا میں بہادر سمجھتا تھا, لیکن تو کتنا بڑا اناڑی ہے کہ تجھے ابھی میدان میں اترنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. کہا قاسم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تجھے تو اپنے گھوڑے کا جین کسنا ہی نہیں آیا. چنانچہ جیسے جھک کر کے وہ اپنے خبیث ارجک اپنے گھوڑے کا جین دیکھنے لگتا ہے, حضرت قاسم نے اس پر وار کر کے اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں. پیاس کی شدت کا غلبہ ہو رہا تھا, فوراً اپنے چچا کو پکارتے ہیں, گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان اگر یہ قطرہ پانی مل جائے تو ان کے صفوں کو میں درہم برہم کر دوں گا, صبح قیامت تک کوئی یزیدی دنیا میں نہیں باقی رہنے والا ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو امام پاک نے اپنی انگوٹھی کو ان کے منہ میں ڈالا, کہا بیٹا اسی کو چوس لو. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی کو اپنے منہ میں لیتے ہیں, لیکن انگوٹھی بھی آگ کے مانند ہے, انگوٹھی بھی آپ کی تقریب فوراً اپنے منہ سے نکل دیا کرتے ہیں. کہا اے میرے شہزادے جاؤ, اب نانا جان آب کوثر لے کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. شوق شہادت میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں. آدائے سب کو درہم برہم کرتے ہوئے اللہ اکبر. اتنے میں عمر ابن سعد نے کہا تھا, سمر لعین نے کہا تھا یہ قاسم نوجوان کب سے تنہا مقابلہ کر رہا ہے, کتنے بہادروں کو مار چکا ہے, کوئی ہے جو اس کا سر کاٹ دے. ایک بدبخت لعین آتا ہے جس کا نام فرارہ بتایا جا رہا ہے, وہ خبیث آیا اور چاروں طرف سے حکم دے دیا کہ ان پر تلواروں کی بارشیں کی جائیں, تیروں کی بارش ہو جائے. اللہ اکبر. ایک تیر حضرت قاسم کے سینے پر لگتے ہے, وہ تیر چلانے والا فرارہ تھا, حضرت قاسم کے سینے پر لگتے ہے. آپ گھوڑے سے جب زمین پر آتے ہیں پکارتے ہیں ادرکنی یا اخا, ادرکنی یا اما, اے میرے چچا میری خبر گیری فرمائے. ادرکنی آقا حسین جب اپنے بھتیجے کی آواز سنتے ہیں تو بے ساختہ روتے ہوئے میدان کارزار میں جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اپنے گود میں حضرت قاسم کے سر کو اٹھاتے ہیں, چہرے سے گرد و غبار صاف کرتے ہیں. حضرت قاسم نے اپنے آنکھوں کو کھول کر کے فرمایا تھا چچا جان کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضرت آقا حسین نے فرمایا تم نے بھتیجا ہونے کا حق ادا کر دیا. کہا خیمے میں جا کر کے بیویوں سے میرا آخری سلام کہنا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے سو جایا کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بچا ہی کون ہے؟ حضرت علی اکبر بچے ہوئے ہیں, وہ بھی میدان کارزار میں آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. آقا حسین نے فرمایا بھائی بھتیجے سب جا رہے ہیں, اب میرا سگا شہزادہ مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے. آپ نے فرمایا بیٹے تم نہ جاؤ. کہا نہیں ابو جان ہمیں جانے کی اجازت عطا فرمائی جائے. چنانچہ آپ باجد ہو جایا کرتے ہیں.
حضرت علی اکبر آقا حسین نے انہیں بھی اجازت عطا فرمائی، وہ بھی گئے کئی یزیدیوں کو فنا فی النار کرنے کے بعد آخر میں جامع شہادت نوش کر لیا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس خبیث نے آپ کو تیر مارا تھا، جس کے تلوار سے آپ کو شہید کیا گیا، اس کا نام نوفل بن حارث بتایا جا رہا ہے، ایک روایت میں نوفل ابن اسعد بتایا جا رہا ہے، آپ کو شہید کر دیا کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب باری آتی ہے امام حسین کے بھائی کی، حضرت عباس علمبردار کے۔ حضرت عباس علمبردار جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک آواز آتی ہے، چچا جان کیا پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا؟ چچا جان کیا پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا؟ یہ آواز کس کی تھی؟ حضرت سیدہ سکینہ کی تھی۔ حضرت سیدہ سکینہ جب آواز دیتی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، سکینہ خاموش ہو جاؤ، دیکھ رہی ہو نا ایک کے بعد دیکھ رہے خیمے خالی ہو گئے، اگر تمہاری آواز عباس علمبردار تک پہنچ گئی تو واقعی عباس علمبردار پانی لینے کے لیے ضرور جائیں گے۔ تو حضرت سکینہ نے اور بلند آواز سے کہا، چچا پانی پلا دو۔ حضرت عباس علمبردار آئے آقا حسین کے بارگاہ میں اور کہا، بھائی اب تو اجازت دے دو، سارے خیمے خالی ہو رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے بیبیاں بچیاں خیمے میں تڑپ رہی ہیں۔ حضرت عباس علمبردار سے امام پاک نے فرمایا، میں اجازت دے دو، وہ بھی تم ہمارے علم اٹھانے والے ہو، جھنڈا بلند کرنے والے تم ہی ہو، اگر تم مار دیے گئے تو میرا دین کا پرچم کون اٹھائے گا، دین کا علم کون اٹھائے گا؟ کہا آقا اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، ساری خیموں میں بیویوں نے ہنگامہ بچا رکھا ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں، ٹھیک ہے اگر تم پانی لانے کے لیے باضد ہو گئے ہو تو چلے جاؤ۔ حضرت عباس علمبردار اپنے مسکیچے کو لیتے ہیں، حضرت سیدہ سکینہ سے کہا تھا، بھتیجی کم نہ کرنا، تمہارا چچا پانی ضرور لے کر کے آئے گا۔ حضرت سکینہ کو تسلی دیتے ہیں، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ نہر فرات پر دیوار آہنی دیوار کی طرح خبیث کھڑے ہوئے ہیں، سب کی نظریں نہر فرات پر ٹکی ہوئی تھی، ایک قطرہ بھی پانی خیمے کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جب میدان کارزار کا سفر کرتے ہیں تو ایسا لگتا تھا علی مرتضیٰ آ گئے ہاں، تلواروں کو چلاتے ہوئے اور اللہ اکبر دشمن کے صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو نہر فرات تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی جین کو ڈھیلا کرتے ہیں کہ میرا گھوڑا بھی آج کئی دنوں سے پیاسا ہے، یہ پانی پی لے۔ گھوڑے اپنے منہ کو پانی تک لے کر کے گیا، فوراً اٹھا لیا، کہا آقا حسین میں پانی پی کر کے یزیدی نہیں بننا چاہتا ہوں، آپ سب سے پہلے پانی پی لے۔ اللہ اکبر، آپ میرے آقا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے چلوں میں پانی بھرتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی یاد آ جایا کرتی ہے، حضرت علی اصغر کی یاد آ جایا کرتی ہے، اور اس چلو کو پانی اسی میں نہر فرات میں ڈالتے ہیں، اپنے مسکیچے کو بھرتے ہیں، بھرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تیزی کے ساتھ کہ میں جا کر کے پانی کو خیمے تک پہنچا دوں۔ اتنے میں ابن سعد بدنہاد نے کہا تھا، خبردار پانی خیمے میں نہ جانے پائے۔ اللہ اکبر، ایک خبیث آتا ہے، آقا عباس علمبردار داہنے ہاتھ میں مسکیچہ بھی ٹانگے ہوئے ہیں، اسی ہاتھ سے ادائے دین کے صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک خبیث آیا، آپ کے داہنے مقدس پر اپنے تلوار سے حملہ کرتا ہے، آپ کا داہنے بازو کٹ کر کے الگ ہو جایا کرتا ہے، فوراً آپ نے مسکیچے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ ایک خبیث آیا اور آپ کے بائیں بازو پر حملہ کر کے آپ کے بازو کو نہ تمام کر دیا کرتا ہے۔ آخری کوشش یہ ہے، اپنے دانتوں سے مسکیچہ پکڑے ہوئے ہیں تاکہ کسی طریقے سے پانی، میں وعدہ کر کے آیا ہوں پانی ضرور لے کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، اب مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رہی، دانتوں سے مسکیچہ پکڑے ہوئے ہیں، اتنے میں یہ کہ یزیدی کا تیر حضرت عباس علمبردار کے جانب گیا، جو آپ کے مسکیچے میں لگ کر کے
اور آپ کے حلقوم تک آ پہنچا۔ آقا حسین گھوڑے سے گرے اور پکارا ادرکنی یا اخی، اے میرے بھائی میری خبر گیری فرمائیے۔ آقا حسین نے سنا تو کہا اب تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ دوڑ کر کے آئے اور عباس علمبردار کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیا، گرد و غبار صاف کیا، اور حضرت عباس علمبردار نے کہا جا کر کے سیدہ سکینہ سے کہہ دینا میں اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکا۔ جب حضرت عباس علمبردار کا گھوڑا خالی آیا خیمے کے پاس، سیدہ سکینہ نے کہا اے گھوڑا یہ بتا کہ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کیا پانی لے کر کے آ رہا ہے؟ تو اس گھوڑے کو اللہ نے قوت گواہی عطا فرمائی، کہا سکینہ صبر کرو، تمہارا چچا عباس علمبردار میدان کارزار میں مار دیا گیا۔ حضرت سیدہ سکینہ بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتی ہیں۔ صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے حضرت آقا حسین تھک چکے ہوئے ہیں، ظہر کا وقت آتا ہے۔ آقا حسین اپنے امامے کو باندھتے ہیں، نانا جان کا امام اپنے سر پر باندھا اور ادائے دین کا مد مقابلہ کرنے کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ سب سے پہلے جا کر کے انتمام حجت قائم کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے یزیدیو سنو، کیا تمہاری نظر میں میرے علاوہ کوئی ابھی بھی ابن رسول اللہ ہے؟ شہزادے رسول اللہ ہے؟ ہمیں شہید کرنے میں جلدی مت کرنا، سنو میرا قتل دین بن جائے گا۔ لیکن ان خبیثوں کے دلوں پر اس کی کیا اثر؟ آپ نے حجت قائم فرمائی اور آقا حسین وعلی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا میرا امتحان عنقریب ختم ہونے والا ہے، اب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے سیدہ زینب، اب تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ آقا حسین گھوڑے پر سوار ہو کر کے بیویوں کو تسلی دے کر کے میدان کارزار کا سفر کرتے ہیں اور آتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ چاند جن کے چہرے میں چاند و سورج کھیل رہے ہوں۔ آپ سر پر امامہ باندھے ہوئے آئے، یزیدیوں کے سامنے انتمام حجت قائم کے، لیکن وہ شقیق القلب ہو چکے تھے، ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ آپ پر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، آپ مقابلہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر! آدائے دین پر جب حملہ کرتے ہیں تو لشکر کا قلب صاف ہو جایا کرتا ہے، لشکر صاف ہو جایا کرتے ہیں۔ مقابلہ تنہا کر رہے ہیں۔ سمر لعین کھولی بن یزید عمر ابن سعد نے پکار کر اپنے ہمراہیوں سے کہا تھا دیکھو حسین ابن علی اب آخری ہیں، انہیں شہید کرنے کے بعد اب اور خیمے میں کوئی بچا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! انہیں جتنا جلدی ہو سکے انہیں شہید کر دیا جائے۔ چاروں طرف سے تیر اور تلواروں کی بارشیں ہونے لگی۔ 10 محرم الحرام ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر! ظہر کا وقت آ گیا ہے۔ آقا حسین لڑتے لڑتے اللہ اکبر تھک چکے ہیں۔ جب اول وقت ظہر کا شروع ہو گیا، آپ نے اپنے آپ نے یزیدیوں سے کہا تھا اے یزیدیوں تم بھی نماز پڑھو، ہمیں بھی نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ تو ان بدبختوں نے کہا تھا اے حسین تم پڑھ لو، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا حسین گھوڑے سے اترتے ہیں اور میدان کربلا میں تیمم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب آپ سجدے میں گئے، کھولے بن یزید آتا ہے، آپ کے سر مبارک کو آپ کے سر مبارک سے جدا کر دیا کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون! بیبیوں میں کوئی نہیں بچا، جوانوں میں کوئی نہیں بچا ہے۔ اللہ اکبر! چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بیمار حضرت زین العابدین بچے ہوئے ہیں۔ اب کیا حضرت فاطمہ، حضرت سیدہ زینب جائے تو کیا کریں؟ چنانچہ آپ نے بیبیوں کو حکم دیا سارے لوگ تیمم کر کے نماز ظہر ادا کرا۔ بیبیوں نے خیمے میں نمازیں ادا کی۔ حضرت سیدہ زینب ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر کے خیمے کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ جب اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا امتحان شروع ہو چکا
चुका है। चुनांचे असर की नमाज पढ़ी गई, मगरिब की नमाज पढ़ी गई, ईशा की नमाज अव्वल वक्त में हजरत ज़ैनब पढ़ करके अपने भाई की लाश के करीब जाती, अंधेरा छाया हुआ था। जालिमों ने खेमे को जला दिया, उनके सरों से दुपट्टे को छीन लिया था। आज खुले आसमान के तले बेबियां, अल्लाह अकबर, खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं वो बेबियां जिनका चेहरा देखने के लिए चांदो सूरज तरस रहा है। आज वो बेबियां खुले आसमान के नीचे रात में बैठे हुई हैं, देख रहे हैं अब्बास अलंबरदार के बाजू, अब्बास अलंबरदार वहां पड़े हुए हैं, उनका बाजू वहां पड़ा हुआ है, हजरत कासिम वहां लौट रहे हैं, हजरत औना मोहम्मद की लाश वहां है। आखिरकार में हजरत औना मोहम्मद जो है, रिवायतों में बताया जा रहा है हजरत सैयदा ज़ैनब के शहजादे थे, वो भी मैदान कारजान में शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर, रात का वक्त आ जाया करता है, हजरत सैयदा ज़ैनब टूटे हुए तलवार लेकर के सबसे पहले अपने भाई की लाश के करीब जाते हैं। जैसे उनकी नजर अपने भाई हुसैन के लाश पर पड़ते हैं, पुकार उठते हैं, अदरिकनी या अखी, ऐ मेरे भाई मेरी खबर गहरी फरमाइए। लाश मुबारक से आवाज आ रही, ज़ैनब रोना नहीं, सब्र करना है। अल्लाह अकबर, रात की तन्हाई, रात की तारीकी छा चुकी है, इतने में दो साए नजर आते हैं। हजरत इमाम हुसैन की लाश के करीब बढ़ते हुए बड़ी तेजी के साथ आ रहे थे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पुकार कर कहा था, खबरदार, भाई के लाश के करीब हरगिज हरगिज मत आना, वरना सैयदा ज़ैनब की तलवार चल जाएगी। अल्लाह अकबर, कहा बेटे ना घबराओ, मैं तुम्हारा बाप अली मुर्तजा हूँ। एक साए से आवाज आई, बेटे ना घबराओ, मैं तुम्हारी माँ फातिमा तो ज़हरा हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब बाप का जुमला सुना, माँ फातिमा का जुमला सुना था, तो कहा था, अम्मी जान कहाँ थी अभी तक? अब्बा ये बताएं सुबह से लेकर कहाँ थे? हमारे पूरे खेमे खाली कर दिए गए, आपका शहजादा मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है, अभी तक आप कहाँ थे? हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटा सुबह से मैदान करबला की कंकरियों को चुन रही थी कि कहीं ऐसा ना हो ये कंकरियां मेरे लाल के जिस्मों पर चुभ जाए। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ए बेटी सुना, मैं सुबह से लेकर के जोहर तक अपने लालों का इम्तिहान देख रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सारी कुर्बानियों को अपने बारगाह में कबूल फरमा लिया है। ऐ सैयदा ज़ैनब, ये बताने के लिए आया हूं कि अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है, तुम भी सब्र पर कायम रहना और सब्र करना। चुनांचे जब सुबह रात गुजरती है, आपको कैदी बना करके आपको सवारों, आपको घोड़ों पर, ऊँटों पर सवार करके अब वो काफिला 10वीं मुहर्रम 11 मुहर्रम को मैदान करबला से निकल जाया करता है। अल्लाह ताला हम सबों को इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, आका हुसैन की मोहब्बत में उठाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।